أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرات رب اج پڑھ دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھ دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھ دیوانے اللہ 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 تے سنن حضور اج پڑھ دیوانے سبحان اللہ تے سنن الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو بیٹھ کے درود پاک کرو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علیہ. پیارے محترم عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک تعالی جل جلالہ کا لاکھ لاکھ کرم اور فضل کہ رب کعبہ نے ہمیں پیارے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی، حکمتوں والی کتاب، جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے جان سیکھ سکیں. شفا والی کتاب اور ہدایت والی کتاب رب کعبہ نے عطا فرمائی. عزیز ساتھیو، دوستو، اسلام ہمیشہ علم کی بات کرتا ہے. اسلام علم کو فروغ دیتا ہے. اسلام ہمیشہ علم کی بات کرتا ہے اور علم کو فروغ دیتا ہے، علم کو سپورٹ کرتا ہے. اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کو نور کہا گیا ہے. اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کے ذریعے انسان حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے. اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس کے اندر شعوری ہو. اسلام
اس علم کی بات کرتا ہے جس کے اندر فکری ہو۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کے ذریعے انسان اللہ تبارک تعالی جل جلالہ کی ذات کو پہچان سکے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سنت کو اپنا کے اپنی زندگی کو سفر کرنے کا ڈھنگ سکھا سکے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس علم کو حاصل کر کے لوگ اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جہاں معاشرے کو سلجھانے کے لیے، معاشرے کو سمجھانے کے لیے، معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا ہو۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر بزرگوں کا ادب، بیٹیوں کی عزت، ماؤں کا ادب، بہنوں کی عزت اور اپنی معاشرے کی بیٹیوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جہاں اسلام انسان اپنے آپ کو نور و منور کر سکے۔ اسلام اس علم کی بات نہیں کرتا، اور علم خالی ڈگریاں جمع کرنے کا نام نہیں ہے، علم خالی بڑی بڑی باتیں کر دینے کا نام نہیں ہے، علم معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کی بات یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس پہ عمل کرے اور دوسرے کو عمل کرنے کا حکم دے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس کا تعلق جاننے سے ہو۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جس کا تعلق جاننے سے ہو، جس کا تعلق انسان اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے کا بھی گریز نہ کرے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جسے نور کہا گیا، اور جاننے اور نہ جاننے کا جو تعلق ہے وہاں اسلام اس کا تعلق جاننے سے ہے۔ اس علم کی بات کرتا ہے جس سے تربیت حاصل کی جائے، انسان سمجھنے کا سلیقہ سیکھ سکے۔ اسلام اس علم کی بات کرتا ہے جہاں انسان سیکھ کے دوسروں تک اس علم کو پہنچا سکے، اور انسان کے اندر اس کا علم کی جھلکی محسوس ہو، اس کا علم کا دیکھنا، اس کے علم کو پرکھنا، اس کی ذات کو دیکھ لیا جائے تو محسوس ہو واقعہ یہ پڑھا لکھا کرتا ہے۔ وگرنہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کئی انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام تک نہیں ہے، لوگوں پہ شفقت کرنا انہیں نہیں آتا، سفید بالوں کا ادب و احترام کرنا انہیں نہیں آتا، پرسنالٹی بنا لینا، اپنے ماتھے پہ لیبل لگا لینا، خواہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، کچھ بھی ہو، جب تک علم کے ساتھ ادب نہیں ہوگا تو وہ پائی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا عالم نہیں بنتا۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ استاد جی آپ نے فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا کہ انسان پڑھ لکھ جائے لیکن اس کے اندر شعور نہ آئے، اس کے اندر ادب نہ آئے،
اس کے اندر زندگی گزارنے کے ڈھنگ نہ آئیں، وہ اسی کی مثال۔ حضرت ذی وقار اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے انسان کو علم جو سکھایا، اس علم کا مقصد کیا ہے کہ انسان اور حیوان کے اندر فرق آ جائے۔ جو ضرورتیں انسان کی ہیں وہی ضرورتیں حیوان کی ہیں۔ انسان احساس کرتا ہے تو جانور بھی اپنے ہم جنسوں کا احساس کرتے ہیں۔ انسان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں۔ انسان اپنے جنسی خواہشات کو مٹاتا ہے تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے کہ انسان ہر کام کو ایک دائرے کے اندر رہ کے کرے گا۔ انسان اس کو یہ شعور دے گا، علم اسے شعور دے گا، علم انسان کو وہ شعور عطا کرے گا، وہ شعور دے گا، وہ عقل دے گا، وہ فہم دے گا، جس سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے اور ہر کام کا ایک وقت بنا سکے۔ انسان ہر وقت نہیں کھاتا، جانور جس وقت دیں جانور چارہ کھائے گا۔ انسان ہر مقام کے لیے، عبادت کے لیے ایک جگہ منتخب کرتا ہے، کھانے کے لیے ایک جگہ منتخب کرتا ہے، بیٹھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کرتا ہے، دوستوں کو ملنے کے لیے ایک ٹائم مقرر کرتا ہے، گھر کو ایک وقت دینے کا ٹائم مقرر کرتا ہے۔ لیکن جانور یہ سارے معاملات ٹائم مقرر نہیں کرتے، وہ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں وہ معاملات یہ اپنی زندگی کے اندر جو ان کے دستور ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ انسان اور جانور کے اندر جو فرق ہے وہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے علم میں رکھ دیا۔ ہمارے ہاں کئی ایسے انسان بھی ہیں جو علم سے لاشعوری ہیں، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن وہ جانوروں جیسی حرکتیں بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں آگے پیچھے جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جانوروں جیسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے، علم والا ہے، شعور والا ہے، تو وہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا، کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرے گا۔ لیکن جو لاشعور لوگ ہوں گے، جو بے عقل لوگ ہوں گے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جنہیں بچی، ماں، بہن کی عزت کا پتہ نہیں ہوگا، وہ لوگ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں ان کا رویہ کیسا ہوگا، ان کی چال چلن کیسی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ علم ہمیں یہ فرق بتاتا ہے، اور مقصد زندگی جو ہے وہ علم سے پتہ چلتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اسے مقصد زندگی کا پتہ چل گیا۔ علم انسان کو حیات مقصد بتاتا ہے، علم انسان کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا پہ آنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب میں زیادہ جاتا ہے، وہ دنیا والوں کے درمیان کم بیٹھتا ہے لیکن اللہ والوں کے درمیان زیادہ بیٹھتا ہے۔ وہ دولت، وہ شہرت، وہ مال جمع نہیں کرتا، بلکہ وہ اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اس دنیا پہ اس مقصد کے لیے بھیجا، وہ مقصد میں نے پورا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پیارے عزیز ساتھیو، دوستو، عرب کے اندر اسلام سے پہلے جہالت تھی، عرب کے اندر اسلام سے پہلے بت پرستی تھی، اسلام سے پہلے عرب کے اندر بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، غریب امیر کے اندر فرق کیا جاتا تھا، بادشاہ غرباء کے درمیان فرق کیا جاتا تھا،
قوموں کے درمیان فرق کیا جاتا تھا، نسلوں کے درمیان فرق کیا جاتا تھا، رنگوں کے درمیان فرق کیا جاتا تھا، لیکن جس وقت اسلام آیا تو یہ فرق سب مٹا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر 40 سال آپ غار حرا کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے جو وحی بھیجی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھیے اپنے رب کے حکم سے۔ یہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے جو رشتہ قائم کر دیا عوام الناس کا علم کے ساتھ، اور یہاں اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے جو اسلام عطا فرمایا، اور اس اسلام نے لوگوں کے درمیان یہ فرق مٹا دیا۔ اسلام برابری کی بات کرتا ہے، اسلام برابری کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام عالم اور جاہل کی برابری کی بات نہیں کرتا۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے کے درمیان میں فرق ہے۔ جو جاننے والا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جاننے والا وہ نہیں جانتا۔ کہا جاننے والا عالم ہے، اسے علم ہے، نہ جاننے والا نہیں جانتا۔ فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا جاننے والا اور نہ جاننے والا، ان کے درمیان میں فرق ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں ہماری جو جستجو ہے، ہماری جو توجہ ہے، ہماری توجہ کا مرکز یہ ہے کہ ہم اپنا ذائقہ پورا کر لیں، ہم اپنی خواہش پوری کر لیں، ہم اپنے من کا جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارا سرور ہے، ہمیں کوئی خطیب، امام، عالم وہ ملے جو ہمارے سرور، ہمارے دل کی چین کو بجھا سکے، ہمارے دل کو چین دلا سکے، ہماری خواہش کو پورا کر سکے۔ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، میرا کسی کو تنقیدی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن ہماری عوام پسند کرتی ہے کہ ہمیں کلام سنایا جائے، میاں صاحب کے شعر سنائے جائیں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شعر سنائے جائیں، 2 حدیثیں پڑھ کے 4 شعر سنا دیا جائیں، 1 حدیث پڑھ کے 6 شعر سنا دیے جائیں۔ اچھا، بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، ان جیسے لوگوں کا سیکھنے سکھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا کہ کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی خطیب آیا ہے بیان کر کے جائے گا، انشاءاللہ ان کے بیان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، اپنے آپ پہ نافذ بھی کریں گے۔ نہیں، مقصد کیا ہے؟ سرور پورا ہو جائے، مزہ آ جائے گا۔ کیا انہوں نے کلام پڑھا ہے؟ کیا انہوں نے شعر پڑھے ہیں؟ کیا انہوں نے سر لگائی ہے؟ مزہ آ گیا۔ پوچھ لیا جائے حضرت علامہ صاحب جو بیان کر کے گئے ہیں، کیا اس میں سے کچھ آپ نے گلدستے میں سے کچھ پھول اٹھا کے اپنے دل کے گلدستے میں لگائے؟ حضرت سمجھ تو کوئی نہیں آئی کیا کہہ کے گئے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے سر بڑے کمال کی لگائی ہے، سر بڑے کمال کی لگا کے گئے ہیں۔ اب اسی سر کے اندر سر سر ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے، یہ تو ہو گیا آنے والے، سننے والے۔ تو اللہ معاف فرمائے، الا ماشاء اللہ۔ تو آج کل میں ایک عالم نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں علماء کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں نصیب فرمائے علماء کا۔ اچھا، بعض ہمارے مقررین جو آتے ہیں بیان کرنے کے لیے، ان کے دو مقصد ہوتے ہیں، دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے داد کا، دوسرا مقصد ہوتا ہے امداد کا۔ داد بھی ہو جائے گی، امداد بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہماری عوام بھی وہی ذہن لے کے بیٹھی ہے جو خطیب صاحب لے کے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن ہو نا سیکھنے سکھانے کا، ہمیں بندہ بھی وہ ملے جو ہمیں سکھا کے جائے، کچھ چند مسائل بتا کے جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جو پڑھ کے جائے، جو سکھا کے جائے، وہ ہمارے ذہن میں بیٹھے۔ ہم نے توجہ کی، آپ نے کبھی توجہ کی یا نہیں کی؟ کبھی کیجئے گا کہ جب کوئی بھی مقرر بیان کرنے آتا ہے تو وہ عوام کے ذہن کے مطابق چلتا ہے۔ وہ پہلے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، میاں صاحب کے شعر پسند کرتے ہیں، بابا بلے شاہ کے شعر پسند کرتے ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے یہاں پہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، میاں صاحب کے شعر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ مقرر، وہ جو مختلف حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے بیان کے اندر ان اشعار کو ایڈ کرتے ہیں، پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا پیارا محفل ہوئی ہے۔ محفل بڑی پیاری ہوئی ہے، محفل تو بڑی پیاری ہوگی، لیکن نماز فجر کے وقت ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اذان بعد میں ہوتی ہیں، ہم گھر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کی، وہ محبت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے چیلے شیطان کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ عابد اور عالم میں فرق کیا ہے؟ عالم اور عابد میں فرق کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں تجھے عابد اور عالم میں جو فرق ہے وہ بتاتا ہوں۔ چیلوں کو ساتھ لیا اور مسجد میں چلا، دیکھتا ہے کہ نماز فجر سے پہلے ایک بندہ آ کے ذکر الہی میں مشغول ہے، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ وہ دیکھو اندر ایک بندہ عبادت الہی میں مصروف ہے۔ کہا اس بندے کے پاس چلتا ہوں، یہ بندہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، یہ عالم نہیں ہے، عبادت گزار ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں 5 پڑھتا ہے، اشراق و چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر الہی بھی کرتا ہے عابد، عبادت گزار ہے، دن رات عبادت کرتا ہے۔ سوال کرتا ہے، میاں بات سنو، یہ ایک سوئی کی نوک جہاں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے سرے کے اندر سے کیا اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا ایسی بات ہے، جسے سوئی کا جو سرا ہے یہ چھوٹا ہے، اتنی بڑی خلقت، اتنی بڑی دنیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا وہ دیکھو اپنے حجرے سے امام صاحب نکل رہے ہیں، نماز فجر کی اذانیں ہو چکی ہیں، سنتیں انہوں نے آ کے بعد میں پڑھنی اور 2 رکعت فرض پڑھانی ہیں، ان سے کلام کرتے ہیں۔ امام صاحب، مولانا صاحب، حبیب صاحب، عالم دین، وضو کیا، نماز فجر پڑھائی۔ ابلیس نے کہا حضرت چھوٹے سے سوئی کا سیرا، کیا اس میں سے خلقت ساری نکل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اس عالم نے کہا کہ دیکھ، اس سوئی کا جو سرا ہے یہ بالکل چھوٹا ہو جائے، بالکل چھوٹا ہو جائے، بال برابر ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس چھوٹے سے سرے سے بھی خلقت کو نکال سکتا ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہا یہ فرق ہے عالم اور عابد کے درمیان۔ کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے عوام کے لیے؟ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ عالم کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو، حفاظ اکرام کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، یہ آپ پہ حق حاصل ہے کہ آپ ان کی عزت کرو۔ کہا علماء پہ کیا حق ہے، علماء کیا کریں؟ فرمایا علماء
اپنے علم کے مطابق عمل کریں اور لوگوں تک یہ دین پہنچائیں. کوئی عالم اپنے آپ کو عالم نہ کہے، بلکہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس عالم نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ سب سے بڑا جاہل. آج ہم 4 نمازیں پڑھ کے اپنے اوپر غرور کرتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا علم جان کے اپنے اوپر غرور اور تکبر کرتے ہیں. زمین پہ اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں. تھوڑی سی سر آنی شروع ہوگی، تھوڑا سا لہجہ بنا لیا، مقرر بن گئے اور عوام کو سمجھتا ہی کچھ نہیں. فرمایا غیر عالم ہوگا وہ بات کر دے گا، عالم ہوگا وہ بات سوچ سمجھ کے کرے، تول کے کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کرے گا. وہ ادھر کی ادھر نہیں مارے گا، بلکہ وہ آپ کو وہ سمجھائے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے. اور عزیز ساتھیو دوستو، بعض لوگ بات کرتے ہیں نا علم اور تجربہ. بعض بندے کہتے ہیں میرا تجربہ بڑا ہے. اسلام تجربے کی بات نہیں کرتا، اسلام علم کی بات کرتا ہے. اسلام لاشعوری کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام شعور کی بات کرتا ہے، نور علم دین کی بات کرتا ہے. وہ بات کرتا ہے اس علم کی جس علم نے انسان کو انسانیت سکھائی، انسان کو بندگی کرنا سکھایا، بندے سے بندگی کرنا سکھایا، انسان کو انسانیت کی طرف لے کے آیا. اسلام اس علم کی بات کرتا ہے. اسلام غرور و تکبر کرنے والے کی بات نہیں کرتا، تجربے کی بات نہیں کرتا. بعض جگہ تجربہ بھی کام آ جاتا ہے، لیکن علم ہو تو تجربہ کام آتا ہے، علم نہ ہو تو تجربہ کام نہیں آتا. ہمارے ارد گرد کئی محلوں کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں، خالی ڈسپینسر ہیں. لیکن جب وہ اپنے علم تھوڑا سا جو علم رکھتے ہیں اس علم کے مطابق جو تجربہ کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب میرے جیسا بندہ ہو تو کلینک بنا کے بیٹھ جائے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی نا کون سا انجیکشن لگانا ہے، کون سا نہیں، کون سی ٹیبلٹ دینی ہے، کون سی نہیں. علم نہیں ہے، تھوڑا سا علم بھی میرے پاس نہیں ہے. میں خالی تجربے سے کام نہیں کروں گا، تجربہ بھی علم کے ساتھ ساتھ ہے. علم ہو تو تجربہ ہے، علم ہی نہیں ہے تو تجربہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہر جگہ تجربہ کام نہیں آتا، بلکہ انسان کو علم ہونا ضروری ہے. علم انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں لے کے چلا جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیاستہ کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہو سکتے، 2 بھوکے کبھی رج نہیں سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 2 بھوکے؟ فرمایا ایک دنیا کا بھوکا، اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا، دوسرا علم کا بھوکا، اس کا پیٹ بھی کبھی بھر نہیں سکتا. فرمایا اگر وہ حافظ ہے وہ اس جستجو میں لگے گا کہ مولا میں تفسیر قرآن بھی بن جاؤں، میں قرآن پاک کی تفسیر جاننے والا بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، مفکر بن جاؤں، شیخ الحدیث بن جاؤں. وہ جستجو کرتا رہتا ہے، وہ آگے قدم بڑھاتا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے. اور دنیا کی مال دولت کا بھوکا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک گاڑی ہے کبھی 2 ہو جائیں، 2 ہیں کبھی 3 ہو جائیں، ایک 5 مرلے کا پلاٹ ہے کبھی 2 ہو جائیں، 10 مرلے کا پلاٹ ہے کبھی 20 مرلے کا ہو جائے. یہ دنیا کا بھوکا بھی کبھی اس کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، اور علم کا بھوکا بھی کبھی سیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کا کنارہ ہی نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر سونے کی وادی، سونے کا ایک پہاڑ کسی کو مل جائے تو وہ خواہش کرے گا مولا اگر ایک اور مل جائے.
ایک اور سونے کا پہاڑ مل جائے، ایک اور سونے کی وادی مل جائے، فرمایا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں بھر سکتی۔ جو دنیا کی جستجو میں ہے، جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کا مال جمع کر رہا ہے، فرمایا اس کا پیٹ دنیا کا مال نہیں بھر سکتا سوائے قبر کی مٹی۔ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکے گی۔ اور تعلیم توجہ چاہتی ہے، تعلیم عام کرنا چاہیے۔ تعلیم کو عام کریں گے تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہم تعلیم کو عام نہیں کرتے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال، 8 10 سال کے، 12 سال کے، 16 سال کے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ عمر ان کی کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کی۔ عمر ان کی کیا ہے؟ شعور حاصل کرنے کی۔ لیکن ہم نے انہیں کام پہ لگایا ہوا ہے۔ پوچھ لیا جائے کہ حضرت صاحب اسے پڑھا کیوں نہیں رہے؟ حضرت انہوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ آخر کار یہی کام کرنا ہے۔ یار کم از کم تھوڑا سا علم بھی اس کے پاس ہوگا تو وہ اپنی زندگی کو احسن انداز سے گزار سکے گا۔ بات لمبی چلی جائے گی۔ تو کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو علم نہیں ہونا چاہیے، بچیوں کو کیا اسکول پڑھانا، بچیوں نے گھر کی خانہ داری کرنی ہے۔ توجہ رکھیے گا، گھر کی خانہ داری کرنی ہے، گھر کا ہی کام کاج کرنا ہے۔ ہم نے کون سا انہیں ماسٹر لگوانا ہے، کون سا ڈاکٹر لگوانا ہے؟ بچیوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بچی اور بچے کو یکساں تعلیم دی جائے۔ اگر آپ کی بچی پڑھی لکھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، وہ ایک خاندان کو شریعت کے ساتھ، شریعت کے پابندی کے ساتھ وہ ایک خاندان کو پروان چڑھائے گی۔ وہ آپ کے بچوں کی احسن انداز سے تربیت کر سکے گی، وہ آپ کے گھر کے اندر اچھا ماحول بنا سکے گی، وہ آپ کے گھر کو احسن اچھا پیارا خوشگوار ماحول دے گی۔ جو پڑھی لکھی بچی ہوگی، پڑھی لکھی بیٹی ہوگی، اور جو لوگ کہتے ہیں خانہ داری کرنی ہے، نہیں پڑھانی، تعلیم نہیں دینا، تو عزیز ساتھیوں ان گھروں کو چیک کیجئے، ان گھروں کا حال دیکھیے کہ جس گھر کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں، سب جاہل ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، ایک سے بڑھ کے دوسرا ایک ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آنے والے سے کیسی بات کرنی ہے، جانے والے کو کیسے الوداع کرنا ہے، مہمان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، الوداع کیسے کرنا ہے، گھر کے اندر نماز کا ماحول کیسے بنانا ہے، دین کا ماحول کیسے بنانا ہے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ شہزادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 1 من علم ہو، کتنا؟ 1 من علم۔ شہزادی رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان کے پاس 1 من علم ہو اور اس علم کو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ اس علم کو فروغ دینے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ عقل ہو ہی نہ تو علم کیا کرے؟ جس وقت انسان علم کی جستجو میں لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے عقل سلیم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستے آراستہ کیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و فہم کو کشادہ کیے جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا کرتا ہے جو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ عام دام بسرے مطلب فرمایا کہ اس کے علم کو 1 من علم کو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور عزیز ساتھیو دوستو، علم سیکھنے والے، علم کی جستجو میں چلنے والوں کے پروں فرشتے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور مولا مشکل کشا لیے مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین کی جستجو میں اپنے گھر سے نکلا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ علم دین کے لیے
اپنے گھر سے نکلا اور جتنا اس نے سفر کیا اس کے کپڑے اس کے جوتے پھٹ گئے خراب ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ہی اس کے اوپر رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ علم دین کو فروغ دینا چاہیے۔ پیارے عزیز ساتھیو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد تھے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے طلباء کو پڑھاتے اور ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آ کے اپنے خامند سے کہا، حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی سے، کہ حضور گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے، آٹا نہیں ہے، آٹا لا کے دیں۔ آپ آرام فرما رہے تھے، یکدم نیند سے بیدار ہوئے، زوجہ نے آٹے کا کہا، آپ نیند میں تھے، نیند سے بیدار ہوئے، یکدم آپ نے فرمایا اگر دوبارہ تو نے مجھے آٹے کا کہا تو میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں، میری طرف سے تجھے 3 طلاقیں، اگر مجھے آٹے کا کہا۔ آپ بڑی پریشان ہوگی کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا، اگر میں انہیں نہیں کہوں گی آٹے کا تو کسے کہوں گی، اور اگر کہہ دیتی ہوں تو ان کی طرف سے 3 طلاقیں۔ آپ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوگی۔ میں نے طلباء میں سے جو آپ کے بالکل قریب طالب علم تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتی ہیں میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا کسی طالب علم کے ہاتھ کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا جائے کہ مجھے آ کے ملاقات کرے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ پردے میں ہیں، امام اعظم پردے کے باہر ہیں۔ آپ فرماتی ہیں تیرے استاد نے مجھے یہ کہہ دیا اگر آٹے کا کہا تو میری طرف سے 3 طلاقیں۔ اب حال کوئی بتاؤ، اگر میں آٹے کا کہتی ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے، اگر نہیں کہتی تو آٹا کس سے مانگوں گی، گھر کا راشن کس سے مانگوں گی؟ میں آپ کی بارگاہ میں علم کی بات کرنے لگا ہوں، تجربے کی بات نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے گا، امی جان، اماں جان، آپ نے جس وقت استاد صاحب سو رہے ہوں، کرتا اتارا ہو، آٹے والا تھیلا آپ نے استاد صاحب کے کرتے کے ساتھ باندھ دینا، اس طرح انہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے اور آپ کہیں گی بھی نہیں۔ آپ فرماتی میں نے ان کی بات پہ عمل کیا، میں نے آٹے والا تھیلا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کرتے کے ساتھ باندھ دیا۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے دیکھا کہ میرے کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا باندھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ یہ کیا سین ہے؟ کہا مجھے کچھ نہیں پتا، پر جو ہے سمجھ جائیں۔ کہا ہو نہ ہو یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہوگا، کیونکہ میرے طالب علموں کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ ایسا بچہ ہے جو علم دین کو فروغ دیتا ہے اور علم کو عبور دیتا ہے اور علم پہ عبور حاصل بھی کرتا ہے۔ یہ علم کی بات ہے۔ اور ہمارے یہاں ہم مسئلہ پوچھتے ہیں ایسے بندے سے جس بیچارے کو خود ہی نہیں پتا ہوتا، خود ہی نہیں پتا ہوتا۔ یقین مانیے کئی گھر تباہ ہو چکے اور کئی گھروں کے اندر ناجائز اولاد پیدا ہوئی، مسئلہ غلط بتانے کے نتیجے۔ طلاق کا مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے حضرت۔ کسی کی طلاق واقعہ ہوگی اور نہ جاننے والا کہہ رہا ہے 70 بندے کو روٹی کھلاؤ تو زوجہ گھر لے کے آ جاؤ۔ میاں کہاں سے 70 بندے کو روٹی کھلا کے زوجہ گھر کے لے کے آؤ گے؟ پھر کسی بیچارے نے 1 طلاق دے دی تو نہ جاننے والے کے پاس پہنچ گئے، حضرت یہ مسئلہ تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں، بس یہ تو طلاق ہو گیا، حضرت ختم ہو گیا، قصہ کہانی ختم ہو گیا۔ اب تو یہ کرنا پڑے گا، اگر یہ کرنا پڑے گا، نہیں ہے تو 70 بندے کی روٹی کھلاؤ، توبہ کرو، واپس لے کے آؤ۔ کہاں سے 70 بندوں کی روٹی نکال کے لے آئے میاں؟ پھر دوسری طرف چلیں تو ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر شامل ہے، ہم کسی نہ کسی جگہ پہ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں،
4 10 12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب جا کے کیا جب کوئی بندہ جاتا ہے نا فاتحہ پڑھو، اللہ دی مرضی، اللہ دی حضرت کیا پڑھا ہے، آدھے منٹ کے اندر کیا پڑھا ہے، حضرت کیا پڑھا ہے. ہم مرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. اچھا بعض جگہ کیا کیا ہوا ہے، اخباریں رکھی ہوئی ہیں، لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، صحیح سلجھے ہوئے بندے، پرسنالٹی والے، سوٹ بوٹ والے بیٹھے ہوں گے فاتحہ اللہ دی پٹی چھٹے ہوئی نہیں بولی فلاں پرا نیٹ ہونا چاہیے، مرنے والے کو بھول کے اپنی گفتگو جاری ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی عالم دین علم والا جاننے والا وہاں پہ پہنچ جائے تو فاتحہ پڑھ لے. فاتحہ پڑھیں جی، وہ اونچی آواز بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، 4 کل پڑھے گا، اصالے ثواب کرے گا. یا اللہ اس کی بخشش فرما، اس خاندان والے کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ اس بچے کا نعم البدل عطا فرما، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کی والدہ کی انتقال پہ ان کے بچوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، لمبی دعا کرے گا. مولوی صاحب یہ طریقہ کار نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ جا فاتحہ پڑھو 2 منٹ میں کیا پڑھ رہے ہو، کیا پڑھا رہے ہو، کیا اصالے ثواب کر رہے ہو. پھر اگر جنازے کی طرف آئیں تو پڑھے لکھے لوگ جن کی پرسنالٹی سے لگتا ہے پڑھا لکھا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے نہیں پڑھا لکھا، نہیں جاننے والا، لا شعوری ہے. بھلے وہ پروفیسر ہے، بھلے وہ ڈاکٹر ہے، بھلے وہ انجینئر ہے، بھلے وہ دنیا کا بڑا عہدے دار ہے، نہیں جانتا تو دین نہیں جانتا، نہیں جانتا تو اسلام نہیں جانتا، نہیں جانتا تو شرعی مسائل نہیں جانتا. اپنے جوتوں پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، جوتوں پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں جوتے کہاں سے گندگی سے بھرے ہوئے آئے ہوئے ہیں. ان جوتوں پہ نماز جنازہ کھڑے ہو کے پڑھی کیا ہو گئی. پھر کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز جنازہ پڑھنی آتی ہی نہیں. حضرت نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، نماز جنازہ میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہی نہیں آتا، نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہیں پتہ ہی نہیں ہے. کئی لوگ ساتھ والوں کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو کہیں اللہ کے بندے عید یاد آ جاتی ہے، وہاں پہ تکبیر ترجمہ کرتے ہیں، وہ ساتھ والے کو دیکھتے ہیں. پھر وہ کیا کہیں ساتھ والا ایسا تو وہ بتا رہا ہوتا ہے نماز میں، ایسے نہیں، ایسا کیا علم نہیں. اب 4 تکبیریں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو کئی دیوانے السلام علیکم السلام علیکم، یہ کیا ہے جی؟ سلام علیکم. کس کتاب میں پڑھا؟ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہو، کسی عالم نے بتایا؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ جہاں قرات کرنی ہے وہاں آپ ہاتھ دوبارہ باندھ سکتے ہیں یا چھوڑنے کی اجازت نہیں. تکبیر تحریمہ کے پھر باندھ دیا. ہم نے یہاں قرات نہیں کرنی، تکبیر کہہ دی قرات نہیں ہے، قرات آگے کچھ بھی نہیں پڑھنا. آخری تکبیر ہے اللہ اکبر، عید کی پھر آگے قرات شروع. اب جنازے کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے نا، اب ہاتھ باندھا ہوگا اللہ اکبر. اب امام صاحب نے سلام کیا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، دونوں ہاتھ چھوڑ. یہ کیا؟ اس طرف سلام پھیرا تو یہ ہاتھ چھوڑا، اس طرف سلام پھیرا تو یہ ہاتھ چھوڑا. دونوں ہاتھ چھوڑنے کا حکم ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. نماز سے فارغ ہو چکے ہیں آپ، اب آگے تکبیر میں کچھ نہیں پڑھنا. لیکن عزیز ساتھیو دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، عقل سلیم عطا فرمائی، اور رب کعبہ ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو میں نے پہلے کہہ دیا داد اور امداد،
داد بھی ہو جائے امداد بھی ہو جائے، ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم سر والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا معاذ اللہ، ہم کیوں سر والے کو پسند کرتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا علمنا تعلمنا، سمجھ نہیں، کیا پڑھ کے گئے ہیں، کیا پڑھا کے گئے ہیں، کیا سمجھا کے گئے ہیں، کیا سمجھ آئی ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ اتنا پتا ہے سر بڑی سونی سی۔ تو اپنے علم پہ بھی ناز نہیں کرنا، آخری بات، اپنے علم پہ بھی ناز نہیں کرنا۔ اگر علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ شیطان ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، لیکن رد کس وجہ سے ہوا؟ ادب نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما دے تو اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ادب بھی کیجئے۔ ادب پہ بھی ناز کریں کہ میں سب سے بڑا ادب دار ہوں، میں سب سے بڑا ادب والا ہوں۔ میں یہ کالا گجا جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد صاحب نے مولانا اجاز مدنی یہ تھے، یا مولانا زاہد مدنی تھے، ذہن میں نہیں آ رہا، مولانا یاسر مدنی اس وقت گجرات آن لائن، میرے استاد صاحب مولانا یاسر مدنی، آپ نے فرمایا بیٹا میں کہا میں چھٹی چاہیے، کہا جاؤ درخواست لکھی، اپلیکیشن میں لکھی، میں نے لکھا کہ آپ کا تابعدار شاگرد۔ استاد صاحب نے درخواست پڑھی، آپ نے فرمایا درخواست تو ماشاء اللہ بیٹا لکھی، آپ نے لکھا ہے آپ کا تابعدار شاگرد، تابعدار ہو، میں نے کہا صحیح، جاؤ بیٹا چھٹی نہیں ہے، بیٹا چھٹی نہیں ہے۔ آگے مجھے دائیں بائیں دیکھا، مجھے تو استاد جی چھٹی چاہیے، استاد جی شادی ہے میری کزن کی، میں نے جانا ہے لازم، بیٹا نہیں ہے چھٹی، میں نے کہا استاد جی چھٹی چاہیے، میرے کزن کی شادی ہے پلیز۔ بیٹا آپ نے لکھا ہوا آپ کا تابعدار شاگرد، آپ کی تابعداری یہاں تک کہ آپ استاد کی بات نہیں مان رہے۔ اگر آپ نے بات نہیں تھی ماننی، آپ نے ضد کرنی تھی میرے ساتھ، تو پھر تابعدار نہیں تھا لکھنا، تابعدار کیوں لکھ کے لے کے آئے؟ میں واپس اپنے درجے میں بیٹھ گیا تو کچھ دیر بعد مجھے استاد صاحب نے کہا جاؤ چلے جاؤ۔ اس دن سے جتنا عرصہ میں جانا پڑا وہاں کے پیچھے میں نے کبھی تابعدار نہیں لکھا، پھنس نہ کرو۔ آگے تابعدار بننا ہے تو پڑھ تکمیل تک پہنچیے نا۔ یہ کیا ہوا، میں تابعدار بھی ہوں، حضرت صاحب آئے، ٹائم زیادہ ہو گیا، حضرت صاحب آئے ہیں تو ان کی میں نے عزت کی، تحریم کی، کھڑا ہو گیا ہوں، یہ تو میرے باپ جیسے ہیں، یہ تو میرے چاچو جیسے ہیں، تو حضرت صاحب جو ہی دروازے سے باہر نکلے جان یہ کیسے تابعداری ہے، یہ کیسا ادب ہے، یہ کیسا علم ہے؟ ہمیں اسلام اس علم کی طرف نہیں لے کے جا رہا، ہمیں اسلام اس علم کی طرف لے کے جا رہا ہے جو علم ہمیں شعور دے، جو علم ہمیں عقل دے، جو علم ہمیں ادب دے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، امام مسجد بھی انسان ہے نا، اگر کبھی ہو بھی جاتی ہے، ڈاکٹر بھی انسان ہے، سارے شعبے والے انسان ہی ہیں، سب اشرف المخلوقات ہیں۔ کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو کسی سے کوئی معذرت کر لے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا، بلکہ اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ جو ٹہنی ہوتی ہے نا پھلدار، وہ جھکی ہوئی، جس پہ فروٹ لگا وہ ٹہنی جھک جاتی ہے۔ جو خالی ٹہنی ہوتی ہے نا وہ کھڑی رہتی ہے، اپنی رہتی ہے، میں بڑا بڑا عالم، میں تو مفتی ہاں حضرت، میں تو شرعی مسئلے بھی سارے آنے ہیں، میں تو بڑا بڑا ڈاکٹر ہاں، میں تو ایو جا انجینئر ہاں حضرت صاحب، روڈ تک کھڑے ہو کے میں تو حضرت ایس روڈ ڈنگی ہے، ایسا انجینئر ہاں۔ کیا کرتے ہیں حضرت؟ الحمدللہ پڑھائی کے بعد تعلیم مکمل کی ہے، اب میں یہ کرتا ہوں، کتنا بڑا دعویٰ کر دیا تعلیم مکمل ہو چکی، یہ سب کچھ جان گیا ہے، اب یہ اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنے والا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جان گیا ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے بیٹا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک طالب علم ہی رہنا، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ کہنا میں تعلیم سے فارغ ہو چکا، کہ تعلیم کا، علم دین کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ ہم سب کو پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنے گھر کے اندر علم دین کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔